الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا. محترم حاضرین جمعہ، بزرگان دین، نوجوانان ملت اسلامیہ اور عزیز بچوں، اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو اپنے دین اور شریعت کے ذریعے جو ہدایات عطا کی ہیں اور تعلیمات سے نوازا ہے، ان کا تقاضا ہے کہ ایک مسلمان پورے طور پر اللہ تعالیٰ کے احکام و فرامین کی روشنی میں زندگی گزارے. جن چیزوں کا اللہ نے حکم دیا ہے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، ان چیزوں پر وہ عمل کرے، اور جن چیزوں سے منع کیا ہے، روک دیا ہے، ان چیزوں سے رک جائے. اسی کا نام اطاعت ہے، اور اسی کا نام عبادت ہے، اسی کا نام اسلام ہے. اسلام کا معنی ہی استسلام ہوتا ہے، یعنی سر تسلیم خم کر دینا، اپنے آپ کو جھکا دینا اور سرنڈر کر دینا، اور اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو ماننا. یہی اسلام ہے. اب اس کا تقاضا یہ ہے کہ مسلمان اپنی زندگی کے ہر شعبے میں اور ہر گوشے حیات میں اسلام کو مانے اور نافذ کرے، چاہے وہ اعتقاد کا مسئلہ ہو، یا احکام و مسائل کا مسئلہ ہو، یا عبادات کا مسئلہ ہو، یا روزمرہ کی زندگی کے معاملات کا مسئلہ ہو، یا بیع و شراء، خریدنے بیچنے، کھانے پینے اور استعمال کرنے کے متعلق چیزوں کا تعلق ہو. تمام امور میں مسلمان کا فرض ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکام حلال و حرام کی پابندی کرے. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ انسان اپنی چند روزہ زندگی کی خاطر اور ایک مختصر اور محدود زندگی اور مدت کے لیے جو انسان اس دنیا میں آیا ہے، اس محدود مدت میں اسے زندگی بھی گزارنی ہے، جینا ہے، کھانا پینا ہے، کمانا ہے، اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، گھر والوں کے لیے. اس مختصر سی زندگی میں بعض لوگ اس کو اولاً تو آخرت کو بھول کر دنیا میں مشغول ہیں، اور پھر دنیا کی طلب میں اور مال و متاع کی تلاش میں بہت سارے لوگ حلال و حرام کی تمیز بھول جاتے ہیں. آج کے زمانے نے اور خاص کر نئے دور کی نئی ترقیات نے ایک شخص کو بڑا ہی خوفناک ماحول میں گم کر دیا ہے، اور آج انسان بہت ساری شکلوں میں، بہت ساری جگہوں پر حلال و حرام کی تمیز نہیں کر پا رہا ہے. اب کچھ تو تمیز نہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ معاملات ہی پیچیدہ ہیں، یا بعض لوگوں کے طمع اور لالچ اور دنیا کے پیچھے بھاگنے کا جو جذبہ ہے
اور اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات سے دور رہنے کا جو ماحول ہے، اس ماحول میں بعض لوگ سمجھنا ہی نہیں چاہتے، اور اس کے نتیجے میں انسان اور ایک مسلمان پیسے کے پیچھے، روزی روٹی کے پیچھے بے تحاشا آنکھیں بند کر کے دوڑا جا رہا ہے، اسے حلال و حرام کی کوئی تمیز نہیں، اور وہ اپنے دامن کو ایسے مال سے اور ایسی کمائی سے بھر رہا ہے جس کا خمیازہ نہ صرف وہ اٹھاتا ہے بلکہ اس کے گھر والے اس مال حرام کی نحوست اس انسان پر، اس کے اعمال پر، اس کے ایمان پر، اس کی دنیا پر اور اس کی آخرت پر بھی پڑتی ہے، اور ساتھ میں اس کی اولاد پر پڑتی ہے، اور اس کی اولاد میں، اس کے گھر والوں میں دین سے دوری کے حالات پیدا ہوتے ہیں۔ بلکہ بعض سلف نے یہاں تک کہا کہ اگر میں حرام مال کھا لوں، ایک لقمہ حرام کا کھا لوں اور اللہ کی نافرمانی کر بیٹھوں، تو اس کا میں اثر اپنے گھر والوں میں، اپنے جانوروں تک میں دیکھتا ہوں۔ تو اللہ کی نافرمانی کا اثر لوگ اپنے جانوروں میں، گھوڑا یا دیگر جو جانور ہوتے تھے، ان کی عادت اور انداز میں پتہ لگا لیتے تھے کہ یہ ہماری بات نہیں مان رہا، اس کا مطلب ہمارے اندر کمی ہے، ہم اللہ کی نہیں مان رہے، ہم اللہ کی اطاعت نہیں کر رہے، تو گویا اس کے نتیجے میں ہمارے یہ اولاد اور ہمارے یہ مال و متاع، ہمارے یہ جانور بھی ہماری اطاعت نہیں کر رہے۔ آج ہمیں بہت ساری چیزوں میں اور والدین کو خاص کر یہ شکوہ ہے کہ ان کی اولاد ان کا کہنا نہیں مانتی۔ بہت سارے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہم اللہ کا کہنا نہیں مانتے، ہمارا کھانا پینا حرام ہے، ہماری زندگی حرام ہے۔ یعنی ایک شخص نماز کا پابند ہو سکتا ہے، زکوٰۃ کا پابند ہو سکتا ہے، رمضان کے صیام کا پابند ہو سکتا ہے، حج اور عمرہ وغیرہ کرنے کا پابند ہو سکتا ہے، لیکن اس کی زندگی میں اور گناہ کچھ نہیں سوائے اس کے کہ وہ مال حرام کے پیچھے بھاگتا ہے، اس کی روزی میں حلال نہیں، اس کی روزی میں صفائی نہیں، پاکیزگی نہیں، تو یہی نافرمانی کافی ہے اللہ کی جو اس کے گھر والوں میں اور اس کے دیگر چیزوں میں دکھے۔ اور اس کے برعکس جب انسان کی روزی حلال ہوتی ہے تو اولاد نیک اور صالح پیدا ہوتی ہے اور صالح تربیت پاتی ہے۔ امام بخاری کے والد کے متعلق یہ مشہور قول ہے، امام بخاری کے والد کہا کرتے تھے کہ میرے مال میں جو میں نے کمایا ہے اور جو میں اپنے بچوں کو کھلاتا ہوں، اس مال میں ایک پائی بھی، ہماری زبان میں ایک پائی بھی حرام کی نہیں، اس میں تو درہم انہوں نے کہا کہ ایک درہم بھی حرام کا نہیں، تو ایک پائی بھی، جس باپ کی اولاد، جس باپ کی روزی میں ایک پائی بھی حرام کی نہیں، اس باپ کی اولاد دیکھیے امام بخاری کی شکل میں جب آئی تو پوری دنیا آج امام بخاری کو جانتی ہے۔ امام بخاری کی کتاب کے بغیر آج دین کو سمجھنا ممکن نہیں، بلکہ قرآن کریم کے بعد سب سے زیادہ صحیح ترین کتاب، سب سے زیادہ معتبر کتاب صحیح بخاری ہے۔ کتنا بڑا مقام دیا اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو، اس کے بیٹے کو اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو۔ اس میں بہت ساری وجوہات کے ساتھ، بہت سارے اسباب کے ساتھ ایک سبب یہ بھی تھا کہ ان کے باپ نے ان کو حلال مال سے پالا تھا، حلال رزق سے ان کی پرورش کی تھی۔ حدیث میں آتا ہے کہ وہ جسم، کل جسم نبت بالسحت فهو احق بالنار، ہر وہ جسم جس کی پرورش حرام سے ہوئی ہو وہ جہنم کا زیادہ حقدار ہے۔ بلکہ دوسری روایت میں آتا ہے کہ لا يدخل الجنت جسد غذي بالحرام، وہ جسم جنت میں نہیں جائے گا جس کی پرورش اور غذا حرام سے ملی ہو۔ اسی لیے اللہ رب العالمین کا حکم ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اے مومنو، کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں عطا کی ہیں بطور رزق کے، واشکروا للہ، اور اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ تعالیٰ کا اس رزق پر شکر ادا کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اللہ کی عبادت کرنے والے ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ایک مسلمان کی زندگی کا اولین مقصد ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، مومنوں کو جو یہ بات بتلائی گئی اس میں اللہ رب العالمین نے
واضح طریقے سے یہ ایک پیغام دیا کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا کیا ہی نہیں مگر اپنی عبادت کے لیے، یعنی ان کی پیدائش کا تنہا مقصد، یہ کائنات کو بسانے کا تنہا مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔ ایک مسلمان اللہ کی عبادت کا دم بھرتا رہے اور 5 وقتہ نماز کا پابند ہو اور دیگر عبادات کرتا رہے، تہجد گزار ہو، ذکر و اذکار کا پابند ہو، مگر اس کے مال میں اگر ملاوٹ ہے تو وہ عبادت گزار نہیں۔ حقیقی عبادت گزار وہ ہے جو اپنے مال کو پاک صاف کرتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اِنَّكَ مَا تُنْفِقُ نَفَقَةً عَلَىٰ أَهْلِكَ، اگر تم اپنی بیوی پر، اپنے بچوں پر خرچ کرتے ہو جو بھی پیسہ، انہیں چاہے کھانا کھلاؤ، کپڑا پہناؤ، چاہے ان کی دیگر ضروریات پوری کرو، اگر اس میں تم احتساب کر لو، ان احتسبوا فهو له صدقہ، اگر وہ احتساب کر لے تو پھر یہ اس کے لیے صدقہ ہے۔ یعنی آپ کے اوپر شریعت نے فرض کیا، ایک مسلمان پر، ایک شادی شدہ شخص پر یہ فرض ہے کہ وہ اپنی بیوی کو کھانا کھلائے، کپڑا پہنائے، گھر میں رکھے، اور جب اس کے اولاد ہو تو اس کے اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو بھی کھانا کھلائے، ان کے کپڑے لتے، ان کی دوا دارو اور ان کی تعلیم و تربیت وغیرہ دیگر ضروریات کا خیال رکھے۔ یہ کفالت اور یہ نفقے کی ذمہ داری باپ کی اور شوہر کی ہے، اور اس ذمہ داری کو بھی شریعت اسلامیہ نے اجر کا تمغہ دے دیا کہ اگر آپ اس میں اللہ تعالیٰ کی قربت اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا جذبہ رکھ لیں تو آپ کی یہ ذمہ داری آپ کے لیے ایک بڑی ہی آپ کی خوبی بن جائے گی اور اللہ کے یہاں آپ کے لیے اجر کا باعث بنے گی۔ تو یہ مال، لیکن سبب یہاں پر وجہ جو اصل شکل ہے، شکل جو ہے، شرط یہ ہے یہاں پر اس کی کہ یہ مال حلال ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، اللہ تعالیٰ پاکیزہ ہے اور قبول نہیں کرتا مگر پاکیزہ چیز کو۔ پاکیزہ چیز کو قبول نہیں کرتا، یعنی کہ بغیر کسی اور کو قبول نہیں کرتا، صرف پاکیزہ قبول کرتا ہے۔ کیا چیز؟ آپ اگر اعتقاد رکھیں گے، ایمان رکھیں گے تو آپ کا ایمان اور عقیدہ پاکیزہ ہونا چاہیے، شرک سے پاک ہو۔ آپ کا علم اور آپ کے اعمال، آپ کا سارا نظام حیات شرک سے، کفر سے، بدعات سے اور گناہوں سے پاک ہو۔ اب یہ سب چیز، یہ تمام چیزوں کی صفائی آپ ہر جگہ فٹ کیجئے۔ اگر مال کماتے ہیں تو مال میں بھی پاکی ہونی چاہیے۔ مال کی پاکی، حرام سے بچنا، اور حرام کی تو بے شمار شکلیں ہیں، ان کا شمار کرنا یہاں پر ممکن نہیں۔ کسی سے چھین کر کے ظلم کے ذریعے بھی مال حرام ہوگا، اور کسی کو دھوکہ دے کر کے بھی حرام ہوگا، ملاوٹ کر کے بھی حرام ہوگا، بے کے بھی اس کی بہت سی شکلیں ہوں گی مال حرام کی۔ تو حرام کی ملاوٹ اگر مال میں ہے اور پھر اس حرام مال کا صدقہ کریں گے تو قبول نہیں ہوگا۔ اور اگر عمل کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، تو عبادت کے اندر ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے، دکھاوے کی، ریا اور نمود کی ملاوٹ ہوئی تو یہ عمل پاکیزہ نہیں ہوا، تو یہ عبادت قبول نہیں ہوگی۔ دکھانے کے لیے، تعریف کے لیے، سننے کے لیے اور بڑا بننے کے لیے، سخی کہلانے کے لیے اگر مال خرچ کیا تو اس سے یہ قبول ہی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس کو رد کر دے گا، پھینک دے گا، اس کو رفض کر دے گا، ختم، کوئی اس کے منہ پہ مار دے گا اس کو۔ تو یہ اعمال میں بھی، اعتقاد میں بھی، عبادات میں بھی، معاملات میں بھی، تو معاملات کے اندر بھی اگر انسان نے کوئی مال کمایا اور اس کے اندر پاکیزہ مال، وہ مال پاکیزہ نہیں، اس میں ملاوٹ ہے اگر، تو وہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں کرے گا۔ اور دنیا میں بھی کوئی چیز قبول نہیں ہوگی اگر ملاوٹ ہوگی، ملاوٹ والی چیز قبول نہیں ہوگی۔ اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ نیک اعمال وہی قبول کرے گا جو صاف ستھرے ہوں گے، شرک سے، بدعت سے اور گمراہیوں سے اور گناہوں سے اور ریا و نمود سے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ پاکیزہ ہے، وہ گندی چیزیں پسند نہیں کرتا۔ اس نے ہمارے لیے طیبات کو حلال قرار دیا ہے، ہمارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال قرار دی ہیں، اور گندی چیزوں سے، ناپاک چیزوں سے ہم کو منع کیا ہے، روکا ہے۔ تو یہ حرام چیزیں جو ہیں وہ سب نجس ہیں، ناپاک ہیں، دیکھنے میں کتنی پاک لگتی ہوں، کتنی خوبصورت لگتی ہوں، لیکن وہ پاک نہیں بلکہ ناپاک ہیں، کیونکہ حرام ہیں۔
لہذا ایک مسلمان کا فرض ہے کہ وہ اپنی روزی اور روٹی اور کمائی اور اپنے کھانے پینے کو پاک صاف کرے۔ یہ جو حدیث ہے ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اس حدیث میں تفصیل سے آگے اس کے آخر میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا، ثم ذکر الرجل، پھر آپ نے ایک آدمی کا تذکرہ کیا، یطیل السفر، جو لمبا سفر کرتا ہے۔ پرانے زمانے کا تصور کریں، جو ایک آدمی اپنے گھوڑے سے یا اپنے کسی جانور سے یا پیدل ہی سے ہی سفر پہ جائے، اور آج بھی اگر گاڑی سے بھی جائے سفر پہ تو لمبا سفر لمبا ہوتا ہے، تو لمبا سفر کرتا ہے مسافر، جو مسافر ہوتا ہے حدیث میں آتا ہے کہ مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے۔ 3 لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، ایک والد کی دعا بیٹے کے حق میں، یعنی باپ ہو یا ماں، اس کی دعا بیٹے بچے کے حق میں، اولاد کے حق میں، اور روزے دار کی دعا، اور تیسرا مسافر کی دعا۔ تو یہ دعا جو قبول ہوتی ہے مسافر کی، آپ نے فرمایا ایک لمبے سفر کا تھکا ہوا آدمی، یطیل السفر اشعث اغبر، اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں، جسم پہ گرد غبار اٹی ہے، یعنی وہ شخص دیکھنے میں بڑا ہی، یعنی ایک طرح سے ایسے حالت میں ہے کہ اگر وہ کسی سے اللہ تعالیٰ سے مانگے تو وہ اللہ اس کو دے گا۔ کیوں؟ کیونکہ پراگندہ ہے، بے چین ہے، پریشان ہے۔ ایسی صورت میں پھر وہ کیا کرتا ہے؟ یقول یا ربی یا رب، یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے یرفع یدیہ، اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے اور اللہ سے بھیک مانگتا ہے، گڑ گڑاتا ہے کہ اے رب مجھے میری فلاں، جو بھی اے رب کہہ کر کے دعا کرتا ہے۔ یہاں اس منظر میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی قبولیت کے تمام اسباب کو ذکر کر دیا۔ ایک تو سفر کرنا، مسافر بذات خود دعا قبول ہوتی ہے اس کی۔ دوسری چیز یہ کہ اس کی حالت بڑی بدحال ہے، پراگندہ حال ہے، اور کوئی پراگندہ حال جب ہوتا ہے تو مسکنت دکھتی ہے، اس پہ کپڑے نہیں ہوں گے، اس کی حالت بڑی خراب ہوگی، کسی ٹینشن میں ہوگا، پریشانی میں ہوگا، ضرورت میں ہوگا۔ وہ اپنے کپڑوں کے صاف کرنے کی، اپنے بالوں کو جھاڑنے کی فکر کہاں سے کرے جب کسی پریشانی میں مبتلا ہے؟ تو جب اس پریشانی کی وجہ سے ایک دم ہاتھ اٹھاتا ہے آسمان کی طرف، اور حدیث میں آتا ہے کہ ان اللہ یستحیی، کہ اللہ تعالیٰ کو شرم آتی ہے اذا رفع یدی عبدہ ان یردہما صفرا، کہ اگر اس کا بندہ اس کی طرف دونوں ہاتھ اٹھائے تو دونوں ہاتھوں کو خالی لوٹاتے ہوئے اللہ کو شرم آتی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہاتھ اٹھے ہوئے ہاتھوں سے دعا جب ہوتی ہے تو ان کو واپس نہیں چھوڑتا، بھیجتا خالی، قبول ضرور کرتا ہے چاہے جس طریقے سے بھی کرے۔ تو یہاں ہاتھ اٹھانے سے بھی دعا قبول ہوتی ہے، یہ بھی اس شخص نے کر لیا، اور یا ربی کہ گڑ گڑا رہا ہے، الحاح اور اصرار کر رہا ہے، بار بار ضد کر رہا ہے اللہ تعالیٰ سے، اور چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی بات کو سن لے اور قبول کر لے۔ جب انسان الحاح کرتا ہے، اصرار کرتا ہے، اور بار بار ضد کرتا ہے، دہراتا ہے، تو ہمارے اور آپ کے سامنے بھی کوئی انسان بار بار جب مانگتا ہے تو آپ کو بھی دینے کا دل چاہ جاتا ہے، اور آپ کسی کو دے دیتے ہیں بار بار مانگنے سے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندے کے انداز کو دیکھ کر، اس کی طلب کو دیکھ کر کے، اس کی ضرورت کو دیکھ کر کے، ایسا بندہ مضطرح ہوتا ہے، حالت اضطراری میں ہوتا ہے، جو بار بار پریشان ہو کر کے ہاتھ اٹھا کے اللہ سے یا ربی کہہ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ سارا منظر جو آپ کے سامنے حدیث کی روشنی میں پیش کیا گیا، یہ منظر اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ اس کی دعا قبول ہونی چاہیے۔ لیکن حدیث کے الفاظ ہیں وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ، اور بعض میں کہ وَمَكْسَبُهُ حَرَامٌ وَغُذِّيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، یعنی اس کی کمائی بھی حرام کی، اس کے بعض باتوں میں ملبسہ حرام، اس کا لباس بھی حرام کا، اس کا کھانا حرام کا، اس کا پینا حرام کا، اس کی تربیت اور غذا جو اس کے جسم کو دی گئی اور بڑا ہوا وہ بھی حرام سے، سب تو حرام ہے اس کے پاس۔ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، اب اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ کہاں سے اس کے لیے دعا قبول ہونے کا کوئی گنجائش نکلے گی؟ آپ دیکھیں، اگر اس کا مال حلال ہوتا، صحیح مسلم کی روایت ہے، اگر مال حلال ہوتا، کھانا پینا کپڑا ساری چیزیں حلال ہوتی، تو اس کی دعا قبول ہونے سے کوئی چیز بھی مانے نہیں ہوتی، روکتی نہیں۔
کیونکہ صرف مسافر بھی سفر کی حالت میں دعا کر لے تو قبول ہونے کے چانسز ہوتے ہیں، کہ ان میں سے جس کی دعا قبول ہوتی ہے، تو باقی جو اور کام کیے وہ مزید قبول ہونے کے چانس کو بڑھا دیتے ہیں۔ مگر اس شخص کو اس کی دعا قبول ہونے سے اگر کسی چیز نے روکا تو صرف اس کی حرام کی کمائی تھی جس کی وجہ سے اس کی دعا قبول نہیں ہوئی۔ لہذا اپنی کمائی کو حلال کرنا اور اپنے مال کو حلال کرنا انتہا درجے کا ضروری ہے۔ بغیر اس کے عبادت ہماری صحیح نہیں، ہماری عبادت کا مفہوم مکمل نہیں، ہماری دعائیں قبول نہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے لیے ایک مسلمان کو آخرت کی تیاری کرنی ہے۔ اگر اعمال آپ کے صحیح نہیں ہوں گے، اور حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن بندے کے قدم اس وقت تک نہیں ہلیں گے اپنے مقام سے جب تک کہ کئی چیزوں کے بارے میں اس سے سوال نہ ہو جائے۔ ان میں سے ایک چیز کون سی ہے؟ عن مالہ، اس کے مال کے بارے میں سوال ہوگا۔ من این اکتسبہ، کہاں سے کمایا تھا مال، وفیما انفقہ، اور کہاں پہ خرچ کیا تھا۔ مال کے بارے میں سوال ہوگا، اس کی عمر کے بارے میں، اس کے شباب کے بارے میں کئی سوالات ہوں گے۔ تو اس میں ایک سوال یہ ہے کہ پوچھا جائے گا کہ تم نے مال کہاں سے کمایا؟ چلیے حلال سے کمایا، خرچ کہاں کیا؟ حرام میں خرچ کر دیا۔ تو دونوں چیزیں ضروری ہیں، ایک تو مال کو حلال طریقے سے کمانا، اور اس کے بعد خرچ کرتے وقت بھی حلال طریقے سے حلال جگہوں میں خرچ کرنا، وہ بھی بغیر اسراف کے، بغیر زیادتی کے اور اسراف کے اور تبذیر کے بغیر، فضول خرچی کے بغیر۔ تو مراد یہاں پر یہ ہے کہ مال کی حلت اور حرمت کے متعلق سوال ہوگا قیامت کے دن۔ لہذا ایک مسلمان کو جن چیزوں سے مدد مل سکتی ہے مال حلال کمانے کی، دیکھتے ہیں کچھ چیزوں کا تذکرہ کرتے ہیں شریعت اسلامیہ میں، کچھ چیزیں ہیں۔ پہلی چیز استغفار، وہ کثرت سے استغفار کرے، کیونکہ بعض لوگوں کو یہ شبہ لگتا ہے کہ اگر ہم نے حرام کی ملاوٹ نہیں کی، ہم نے جھوٹ نہیں بولا، ہم نے دھوکہ نہیں دیا، یا جو بھی شکلیں ہیں حرام کی، یا ہم نے اس طریقے سے نہیں کیا لون لے کر مثلاً، اور بھی شکلیں ہیں، تو اگر ہم نے یہ چھوڑ دیا تب تو ہماری روزی روٹی ختم ہو جائے گی، کہاں سے کمائیں گے، کہاں سے کھلائیں گے بچوں کو؟ تو یہ ڈر اور خوف شیطان ڈالتا ہے، یہ شیطان کا خوف ہے۔ صاحب ایمان کے لیے قرآن و سنت کے نصوص بشارت ہیں اور اس کے لیے کافی ہیں۔ حدیث میں قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، نوح علیہ السلام نے فرمایا تھا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرْ رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، میں نے کہا لوگو اپنے رب سے استغفار کرو، وہ بہت بخشنے والا ہے۔ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، تمہارے اوپر آسمان سے بارشیں برسائے گا تاکہ زمین میں پانی کی کمی نہ ہو، اور پانی کی برکت سے تمہاری زمین کے اندر تمہارے بہت سی رزق کی چیزیں سامنے آئیں۔ اور وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، تمہیں مدد دے گا اضافی الگ سے، تمہیں مدد دے گا بِأَمْوَال، مال عطا کر کے، وَبَنِينَ، اولاد عطا کر کے، بیٹے عطا کر کے، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تمہارے لیے باغات اور لہلاتی کھیتیاں اور اس کے بعد نہریں بہا دے گا، یعنی تمہارے یہ زمین کے اندر اس کی نعمتیں دکھیں گی۔ کس چیز سے؟ استغفروا ربکم، جو بندہ اللہ سے استغفار کرتا ہے اور اللہ سے بخشش طلب کرتا ہے، کثرت سے استغفار کرتا ہے، اس کے لیے مال کی برکت کا راستہ کھلتا ہے۔ لہذا یہ نہ شیطان کے بہکاوے میں آئیں کہ ہم یہ راستہ یہ چھوڑ دیں گے تو پھر کھائیں گے کہاں سے، کمائیں گے کہاں سے۔ اور اللہ کا تقوی اختیار کریں تو پھر دیکھیں کہ مال کہاں کہاں سے آتا ہے۔ فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر گاؤں والے، بستیوں میں بسنے والے ایمان لے آئیں اور تقوی اختیار کر لیں تو کیا ہوگا؟ یا ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو کیا ہوتا؟ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، ہم ان کے لیے آسمان و زمین سے برکتیں کھول دیتے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اگر تقوی اختیار کریں گے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کو راستے نکالتا ہے، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کو رزق دے گا، روزی دے گا ایسی جگہ سے جہاں کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ لہذا ایمان کو مضبوط کیجئے اپنے، اور ایمان کی طاقت کے ساتھ شیطان کا مقابلہ کیجئے،
اور خواہشات نفس کا مقابلہ کیجئے اور اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر کے ایک مسلمان آگے بڑھے اور شیطان کے وسوسے سے دور رہے اور حرام کے راستے کو چھوڑے اور حلال کے راستے کو اپنائے۔ ممکن ہے آزمائش کے طور پر اللہ تعالیٰ آزمائے کہ دیکھیں تو یہ بندہ سچا ہے کہ نہیں، تو حرام راستہ چھوڑنے کے بعد تنگی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اس کو، لیکن اس کو صبر کرنا ہے، اس کو صبر کرنا ہے اور اللہ کی عبادت پر قائم رہنا ہے۔ وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے گھر والوں کو صلاۃ کا حکم دو، اپنے بچوں کو، بیوی کو اور گھر والوں کو صلاۃ کا حکم دو۔ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اس پر قائم رہو، صبر کرو، جمے رہو۔ نَحْنُ لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، ہم تم سے رزق نہیں مانگتے، نَحْنُ نَرْزُقُكَ، ہم تمہیں رزق دیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ صلاۃ پڑھنے والے کو، صلاۃ کی پابندی کرنے والے کو، اللہ کی عبادت کرنے والے کو اور اس پر جمے رہنے والے کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم رزق ہم تم سے نہیں مانگتے، ہم تمہیں رزق دیتے ہیں۔ تو رزق کہاں سے ملے گا؟ اللہ کی عبادت کرنے کے بعد اس کے جذبے میں۔ اور یہ مثال صرف کہنے کی ہوائی اور خیالاتی نہیں ہے۔ صحابہ کرام کی زندگی آپ دیکھ لیں، صحابہ کرام کی زندگی، صحابہ نے شروع اسلام میں جس طریقے سے زندگی گزاری آپ سب جانتے ہیں، غربت میں، فقیری میں، محتاجی میں۔ چند ہی صحابہ تھے جو شروع میں مالدار تھے، وہ بھی بیچارے جب ہجرت کر کے گئے تو کفار اور ظالمین نے ان کا سارا مال چھین لیا اور بے سہارا ایک جوڑ کپڑا جو پہنے تھے وہی لے کے جان بچا کے بھاگے بیچارے۔ اور جب مدینہ پہنچے تو تنگ حال اور تہی دست تھے، تو اس وقت انہوں نے آ کے مدینے میں اپنی زندگی شروع کی تو بہر کے حالات یہاں تک خراب تھے کہ جب کوئی شہید ہو جاتا اس کے لیے کفن کا کپڑا نہیں ہوتا تھا۔ لیکن جب آگے ان صحابہ کا ایمان، ان کا تقوی اور ان کا ایمان پر جمے رہنے والا جذبہ جب جمے رہے اور اللہ کی آزمائش میں وہ کامیاب ہوئے تو آگے چل کے اللہ کی برکتیں آئیں، آسمان و زمین سے اتری۔ قیصر و کسریٰ کے خزانے فتح ہوئے، ان کو زمینیں ملی اور نئے نئے ملک فتح ہوئے اور خوب اللہ نے دولت دی۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے حال کو دیکھ کر روتے تھے اور اپنے حالت کے آج ہمارے پاس اتنا مال ہے کہ اس مال کو کیسے خرچ کریں، کہاں خرچ کریں، آج اس چیز کی پرواہ ہوتی ہے کہ زیادہ مال کی وجہ سے روتے تھے اور پہلے کا حال تھا اس کو یاد کرتے تھے کہ ہم کیسی تنگی میں تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کو، اسلام کی تنہا ایک خصوصیت ہے کہ اسلام نے جو بھی بشارتیں دی ہیں، اسلام نے جو بھی نظام دیا ہے اس کو قائم کر کے دکھلا دیا اللہ تعالیٰ نے اس روئے زمین پر کہ جب جب اسلام پر حقیقی معنی میں عمل کیا گیا، جب جب اسلام کا عقیدہ سچا صاف ستھرا مانا گیا اور جب جب اللہ اس کے رسول کی اطاعت کی گئی، اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے برکتیں دیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے آسمان و زمین کے گلابے کھولے۔ آپ دیکھ لیں آج بھی سعودی عرب کے اندر اور دیگر خلیجی ممالک میں جب اللہ تعالیٰ کے دین کی خالص توحید کی دعوت پھیلی اور شیخ محمد بن عبد الوہاب نجدی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے توحید و سنت کا پیغام پھیلا اور جب ان لوگوں نے اس کو اپنایا تو یہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اللہ نے ان کے لیے زمین سے خزانے کھول دیے، آسمان کے خزانے اور زمین کے خزانے ان کے لیے کھول دیے، اور آج وہ دنیا کے ترقی یافتہ اور مالدار ترین ممالک میں شمار ہیں جس کے ذریعے وہ دنیا میں خدمت کرتے ہیں۔ تو مراد یہ ہے کہ یہ ایک برکت ہے، موجودہ زمانے کے بھی مثال اور ابتدا کی بھی مثال ہے۔ لہٰذا ایک مسلمان کا فرض ہے، ہم سب کا فرض ہے کہ ہم اپنے طور پر اپنے دین پر قائم رہیں، اللہ تعالیٰ کے نظام پر قائم رہیں اور تقوی کو اختیار کریں اور صحیح دین کو اور پاکیزہ دین اور پاکیزہ عقیدہ اور پاکیزہ عمل اختیار کریں، اپنی کمائی کو حلال کریں۔ اس کے نتیجے میں امید ہے، اللہ کا وعدہ ہے کہ دنیا میں بھی وہ برکت دے گا اور آخرت میں برکت دے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح طریقے سے دین پر قائم رہنے کی توفیق دے، اللہ تعالی ہماری کمائی کو حلال کر دے، ہم تمام کی مدد فرما کہ ہم اپنے مال کو حلال طریقے سے کمائیں اور ہمارے مال میں برکت دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بالرؤوف الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔